یہ محنت فرید بھائی کی میری 50 سال کی تو ہے ابھی, بٹ اس کے پیچھے ورثہ جو ہے نا کم و بیش 800 سال کا ہے. بے شک. قوالی کو جو ایک حدود ہے اس میں رکھا جائے تو وہ قوالی ہے, اگر اس حدود سے آپ نکل گئے تو پھر وہ قوالی نہیں ہے. تو وہ حدود جو پیرایا ہے وہ دین طے کرتا ہے, شریعت طے کرتی ہے, یا ایک صوفی سوچ طے کرتی ہے؟ صوفی سوچتا ہے, صوفی, اچھا صوفی, قوال سوچتا ہے. اچھا. غزل گیت ایک اور چیز ہے, قوالی میں آپ غزلیں پڑھیں, مگر جو سما کا یا قوالی کا ایک فارمیٹ ہے اس میں تمام چیزوں کو دائرے کے اندر رکھیں. بہت سے لوگوں کا آپ لوگوں سے جو تعارف تھا وہ کوک اسٹوڈیو کے تھرو. روہیل بہت اچھا آرٹسٹ ہے, بہت اچھا موسیقار ہے, بہت اچھا انسان ہے. یہ بات رہی ایک طرف. فرید بھائی کا تھوڑا سا مزاج مختلف ہے, وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے کوک اسٹوڈیو میں اچھا. پہلے سیزن میں. وہ ہم اللہ اور ایشور میں فرق نہیں کرتے, وہاں پہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ ایشور کے نام سے اللہ کو یاد کرتے, اللہ کو یاد کرتے ہیں. بالکل. دراڑ لگا دی ہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے, ایسا نہیں ہے بھائی. ہم تو جاتے ہیں نا ان کے پاس, ہم تو گردوارے میں بھی جاتے ہیں ان کو سنانے کے لیے, ہم تو مندروں میں بھی جا کے سناتے ہیں ان کو. ہمارے پاس قید لگا دی گئی. انڈیا سے کبھی آپ لوگوں کو کولیبریشن کی آفر آئی, کبھی کسی موسیقار نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا, تو کس طرح سی؟ بالی ووڈ جو ہے بمبئی ہے, بالکل. انہوں نے قوالی کو تباہ کیا ہے. آداب, السلام علیکم. آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت ہی باعث تعظیم ہے اور بہت میرے لیے احترام کے لائق مہمان آج بیٹھے ہیں. سچ پوچھیے تو پہلی پوڈ کاسٹ ہے جس میں صحیح معنوں میں نروس بھی ہوں, تھوڑا سا پریشان بھی ہوں, کیونکہ اساتذہ جب محفل میں آ جائیں تو بس پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور اساتذہ سے سننا چاہیے. 40-50 سال قوالی کی خدمت میں لگا دیے, نسلوں کو ٹرین کیا, نسلوں کا ورثہ لیے, ہمارے پاس پہنچے. کسی کے پاس قول لے کے, کسی کے پاس قلبانہ لے کے, اور کسی کے پاس کنگنا لے کے. ایک پوری نسل ہے جو ان کو کنگنا سے جانتی ہے, لیکن ایک پورا ورثہ ہے جو اس سے پہلے سے ان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. شریک گفتگو ہیں ابو محمد, دلی گھرانہ قوال بچوں کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ بالکل سر, مزاج ویسے ہی جیسا موسم. ہاں موسم تو سب کے ساتھ, موسم تو سب کا. آپ بتائیے خیر سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. میں شرمندگی میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. نہیں, یہ تو ہے, جب مجھے ایک جگہ سے اور پتہ چلا کہ آپ وہاں آئے ہوئے اور ان صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہماری تھوڑی مدد کر دیں. میں اسی شرمندگی میں آ گیا ہوں کہ شروع میں رابطہ آپ نے کیا تھا, مگر میں نہیں, وہ قسمت کی بات ہوتی ہے. لیکن میری آخری تفصیلی نشست آپ سے لگی تھی جب ہم نے وہ چھوٹے کے پائے کھائے تھے سپتے بھائی کے گھر. ہماری اچھا بھائی, ہم نے صاحب جب یہ انسٹاگرام پہ ایسے لوگوں سے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابو محمد آ جائیں پوڈ کاسٹ پہ, تو ایک تو دنیا بھر سے ہمیں پیغامات آئے, اور ہندوستان سے بڑے پیغامات آئے ہمارے پاس, اور سب نے کہا بالکل ان کو لائیں, ان سے یہ سوال کریں, ان سے ورثے کے حوالے سے سوال کریں, ان قوال بچوں کی پارٹی کے حوالے سے سوال کریں. پر میرا سوال یہ ہے, شاید دنیا بھر کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ آپ لوگ اس وقت پاکستان کے ون آف دا بزیسٹ پرفارمرز ہیں, جو اس وقت ہر وقت سفر میں رہتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ آج کل آپ لوگ کہاں کے سفر پہ نکل رہے ہیں, کیسے ہیں اگلے 4-6 مہینے آپ کے؟ بھائی میرے, پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آپ کی محبت, آپ کا پیار, آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. آج بھی کچھ مصروفیت تھی, مگر وہ آپ کے پاس آنا تھا. پچھلے 25 سال سے, کم و بیش 25 سال سے ہمارا آدھے سال سے زیادہ, یعنی آپ 8 مہینے 9 مہینے پاکستان سے باہر گزر رہے ہیں. اس میں اللہ جھوٹ نہ بلائے کوئی 70-80 ممالک ہیں جس کے اندر تواتر سے کبھی کبھی کہاں, اور
ابھی کوئی 1.5 مہینے پہلے ہم لوگ ٹور سے آئے تھے اور شاید ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, سما فیسٹیول میں جاؤں گا 2-3 دن کے بعد. مصر, ہاں قاہرہ. اور پھر ایک بڑا ٹور ہے جو کم و بیش 2 مہینے کا ہے, وہ شروع ہو رہا ہے 15 اکتوبر سے لے کے 1st ویک آف دسمبر تک. اور یہ کہاں کا ٹور ہے؟ ہم لوگ اٹلی جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, پھر US جائیں گے, پھر کینیڈا جائیں گے, پھر دوبارہ قاہرہ آئیں گے, پھر دوحہ میں کسی دوستوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے, پھر پاکستان آئیں گے. تو پاکستان کی مصروفیت کافی ہوتی ہے ہماری دسمبر جنوری میں. بالکل. اور میں اپنے سامعین جو ہمیں یورپ سے دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں دنیا کے دوسرے کونوں سے دیکھ رہے ہیں, جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے ورثے سے جڑے لوگ ہمیں نہیں ملتے, اب دیکھیے آپ کے ورثے سے جڑے لوگ اگلے 6 ماہ آپ لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں گزار رہے, تو شکوہ کرنا تو ہمارا بنتا ہے اس پوری چیز پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اتنی مصروفیت آپ کی ماشاء اللہ, مطلب 40-45 سال کی محنت آپ کی, پھر فرید بھائی 50 سال کی آن اسٹیج, جی. اور فرید بھائی کی کوئی 60-65 سال مجھ سے 10 سال بڑے ہیں, مگر کام میں مجھ سے بہت پہلے سے ہیں, کیونکہ کافی وقت انہوں نے بابا کے ساتھ کام کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بابا کی برسی گزری, جی ابھی منشی رضی الدین صاحب مرحوم کی, ان کی برسی گزری اور میں آ نہیں سکا, برسات اور یہ سارے معاملات تھے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا کی جو آپ کا وراثت تھی, کیونکہ آپ لوگوں نے نئے سرے سے اپنا نام بنایا, ٹھیک ہے, ایک نئے سرے سے اپنا نام بنایا, چاہے وہ کوک اسٹوڈیو ہو, چاہے وہ فلموں کے لیے جو آپ نے قوالیاں کی ان کے لیے ہو, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا کے ورثے میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ لوگوں کو کی سب سے زیادہ مدد کی آگے آنے میں, اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ شاید ہم اور اگر وہ سیکھ لیتے تو ہماری اور رہنمائی ہو جاتی آگے, کہ کبھی کبھی خلا محسوس ہوتا ہے نا کہ بزرگ نہ رہے, یہ سیکھ لیتے یا یہ سمجھ لیتے ان سے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, ٹھیک ہے. بابا نے جو تعلیم دی فرید بھائی کو, میرے ایک دوسرے کزن نصیر الدین صاحب سامی صاحب کو, اور بہت سارے لوگوں کو جو ان سے مستفیض ہونا چاہتے تھے, ان کے لیے ان کے دروازہ ہمیشہ کھلا تھا. یہ محنت فرید بھائی کی میری 50 سال کی تو ہے ابھی, بٹ اس کے پیچھے ورثہ جو ہے نا کم و بیش 800 سال کا ہے. بے شک, بے شک. حضرت امیر خسرو سے لے کے یہاں تک, بیچ میں ہمارے پاس کچھ گویے بھی گزرے, میرے دادا کے دادا, کچھ 1-2 نام اور بھی گزرے, بٹ بیسیکلی ہمارا تعلق قوالی سے رہا ہے. جنہوں نے ہمارے پاس کلاسیکل کو اپنایا, بائی دا وے مجھے بھی تعلیم ہے کلاسیکل کی, فرید بھائی کو تو خیر بہت ہی زیادہ ہے, اور آپ کو ہماری قوالی میں خیال, تھمری, دادرا سب کچھ ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہماری تعلیم ہمارے بڑوں نے سکھائی, ہم نے اپنے چھوٹوں کو سکھائی, ہمارے بڑوں کو ان کے بڑوں نے سکھائی, یعنی یہ سینہ بسینہ یہ چلا آیا. ہم لوگ ایک چیز کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے تعلیم جو دی جاتی ہے اسٹارٹنگ میں کلاسیکل کی دی جاتی ہے, پہلے مضبوط کیا جاتا ہے, ہمیں طبلے پہ ہاتھ رکھوایا جاتا ہے. تو بابا تو ایک دریا تھے, ایک سمندر تھے, ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں, فقہ, حدیث اور کیمیا, اور قوالی پہ تو خیر ان کو ہر چیز پہ عبور تھا. تو انہوں نے جو چیزیں ہم تک پہنچ سکیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری ہم اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور اس سمندر میں سے جو کچھ ہمیں ملا وہی ہمارے لیے آج تک بھی خزانہ بطور چل رہا ہے. تو مجھے بتائیے, جیسے آپ نے کہا فقہ, دین, حدیث, تعلیم, تربیت, جی. ایک قوال کی زندگی, جیسے قوال
عموماً ایک گھرانے سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے اور اسی عموماً اس کا. تو کیا ایسی چیز ہوتی ہے قوال کے گھر میں، اور آپ اس گھر کو مکان کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں اور ایک ماحول کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، کیا ایسی چیز ہوتی ہے قوال کے گھر میں، اس کے روٹین میں، اس کی ڈیلی زندگی میں ریاضت کے علاوہ، جو اس کو قوالی کی دنیا کے لیے تیار کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو ادب و آداب. یہ ہم اصول قوالی پہ بات کر رہے ہیں، خانقاہیت پہ بات کر رہے ہیں. اب تو قوالی بالکل ہی ایک عام ورژن ہو کے رہ گیا ہے اور بہت سارے لوگ شامل ہیں، کہیں کہیں ہمارے بچے بھی شامل ہیں. مگر اگر آپ تربیت کی بات کریں گے تو ایک اچھے قوال کو فارسی بھی آنی چاہیے. یہ تربیت میں آتی ہے. یہ ایک اچھے قوال کو عربی بھی آنا چاہیے. اردو تو ہماری زبان ہے، پنجابی تو ہماری زبان ہے، سرائی کی تو ہماری زبان ہے، اور فارسی کا بڑا عمل دخل رہا ہے شروع سے. اگر آپ سما کے اندر جائیں گے، جو قوالی کا سپر ورژن اگر ہم کہیں گے، تو اس میں سما میں فارسی کی بڑی اہمیت حضرت رومی کے حوالے سے، حضرت حافظ کے حوالے سے، حضرت شیرازی کے حافظ شیرازی ان لوگوں کے حوالے سے. تو ایک اچھے قوال کو جب تربیت دی جاتی ہے تو اس کو ادب و آداب کے ساتھ فقہ حدیث کا بھی کچھ نہ کچھ معلومات دی جاتی ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اگر کہیں کوئی تم سے پوچھ لے تو تم اس کا جواب دے سکو. شرح تمہارے پاس موجود ہو. جی جی. خاص طور سے حرام حلال پہ کہ بھی قوالی جائز ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھی. بالکل بالکل. تو تمہارے پاس وہ چیزیں ہوں کہ تم ان کا جواب دے سکو. ویسے یہ سوال آپ سے قوالی کے حرام حلال ہونے کا یہ وقت کے ساتھ زیادہ پوچھا جانے لگا ہے یا کم ہو گیا ہے، یا لوگوں کو اب عادت ہو گئی ہے کہ قوالی ایک چیز ہے جسے ہمیں کم ہو گیا. اچھا کم ہو گیا وقت کے ساتھ. جب سے قوالی ایک بھرپور انداز میں سامنے آئی ہے، اس میں بھی وہ میں اس کو قوالی نہیں کہتا، جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو جو ضرب لگانے والے تھے وہ میرا خیال ہے خود بخود ہی وہ پیچھے ہٹ گئے. ہاں بالکل. ہاں مگر یہ ہے کہ قوالی کو جو ایک حدود ہے اس میں رکھا جائے تو وہ قوالی ہے. اگر اس حدود سے آپ نکل گئے تو پھر وہ قوالی نہیں ہے. تو وہ حدود کو جو پیرایا ہے وہ دین طے کرتا ہے، شریعت طے کرتی ہے، یا ایک صوفی سوچ طے کرتی ہے؟ صوفی سوچتا ہے. صوفی قوال سوچتا ہے. اچھا قوال سوچتا ہے. دیکھیں سب میں بڑی بات، کسی بھی کلام میں شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا، ہمارے اللہ کے محبوب جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ سب سے بڑا صرف اللہ ہے. اللہ نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں بتایا کہ اے مومنو، میں اور میرے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے، تم بھی بھیجو. درود بھیجو، اللہ کو برابر شریک نہ کرو. یہ تعلیم صوفی سکھاتا ہے. اور قوال کا بھی اگر اس نے تعلیم اس کو صحیح ملی بھی ہے تو درجہ صوفی سے کم نہیں ہوتا. ہم اگر کسی بزرگ کی منقبت پڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ ایک حد کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس کو حد سے تجاوز کریں گے تو پھر وہ بدعت کے اوپر جائے گی. غزل گیت ایک اور چیز ہے. قوالی میں آپ غزلیں پڑھیں، مگر جو سما کا یا قوالی کا ایک فارمیٹ ہے اس میں تمام چیزوں کو دائرے کے اندر رکھیں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اور ہم اس پہ گامزن ہیں. لیکن اب صوفیہ کرام کے یہاں بھی اور صوفی شاعری میں بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو حد پار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل ہے اور وہ غلط ہے. اچھا دیکھیں
شریعت کے ساتھ طریقت ہے, بالکل طریقت کے ساتھ شریعت نہیں. بالکل صحیح. میں آپ کو چونکہ پیغام جا رہا ہے لوگوں میں, بالکل. تو وہ بات کی جائے جو سچ ہے. اگر میں نے بھی کوئی کام غلط کیا ہے تو وہ غلط ہی ہے. میں اس کے اندر ملمت سازی کر دوں کہ نہیں ایسا تھا, اس کو ایسا کرتے تھے اور اس میں ایسا, تو وہ غلط ہے. آپ اس کی معرفت کی بات کریں, آپ پیار کی بات کریں, عشق کی بات کریں, اپنے محبوب کی بات کریں, مگر غلو نہ کریں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اور ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں. کہیں ہم آج کے دور میں قوالی کا سیشن کرتے ہیں, کہیں کچھ اور کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں بھائی قوالی اب ختم ہو گئی ہے, قوالی کا سیشن ختم ہو گیا ہے. یہ چیزیں ہم آپ کو تفریح بطور پیش کر رہے ہیں, مگر اس میں بھی شرک نہیں ہے. وہ ایک ڈیمانڈ ہے آڈینس کی کہ بھائی یہ آپ سننا چاہتے ہیں, سننے کوئی فلمی قوالی کوئی ایسی. میں تو فرید بھائی اور میں تو نہیں, مگر بچے سناتے ہیں, مگر وہ تفریح بطور سناتے ہیں, اس میں بھی کہیں شرکی ایلیمنٹ نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. اور اس کو شاید وہ اس عقیدت اور تعظیم سے بھی نہیں سناتے جو اس کو آپ سمجھیں ایک فارمولہ کی طرح سناتے ہیں کہ لوگوں کو سننا ہے. آج کی ضرورت بن گئی ہے. ہاں, آج کی ضرورت بن گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ 400 بچے 4000 بچے کسی یونیورسٹی کے اگر ہمیں سننے کے لیے آ رہے ہیں ہماری چیزوں کو, تو ایک دو چیزیں ہم ان کی بھی سنا دیں جو ہمیں اتنا برداشت کر رہے ہیں, یا ہم کو انہوں نے پی لیا ہے کہ ہمیں یار فارسی کی بھی رقصم سنا دو, ہمیں وہ مولانا رومی کی ہر لہجہ سنا دو. پھر وہ کہتے ہیں کہ انکل فلاں چیز بھی سنا دو. چلو سن لو. ہاں مطلب یہ تو ان کا حق ہے نا, یہ تو ان کا حق. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. بالکل, آپ ہم بھی گزرے ہوئے ان چیزوں سے. بالکل گزرے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا اب دیکھیں, اب اس میں صوفیہ کی تاریخ میں منصور ایک بڑا اہم موضوع ہے. منصور ہے. اب اس پہ دیکھیے منصور کا واقعہ, منصور کا ان الحق کا نعرہ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں غالب جیسے حضرات ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا, لیکن ہم میں وہ تنک ظرفی منصور نہیں. تو منصور کے واقعے کو آپ ایک سوچنے والے شخص کے طور پہ, ایک شخص جو صوفی سوچ رکھتا ہے, جو قوال بھی ہے, منصور کی زندگی اور منصور کے واقعے سے ہمیں صوفی تھاٹ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے اور ہمیں کیا اخذ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا ظہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منصور اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو اتنا. منصور اور مجھ میں کچھ فرق ہے تو اتنا, وہ کہہ اٹھا کہ میں ہوں, کہتا ہوں میں کہ تو ہے. دیکھیں اس کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. اگر آپ اس کو کسی اور لیول پہ, معرفت کے لیول پہ اگر بات کریں گے, توحید, ہمیں توحید سکھائی گئی ہے, اور اس توحید میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مگر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم نہیں ہوں گے تو سجدہ بھی تو ہم کو کرنا ہے نا. منصور ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑی سوچ, اور جب ان کو لے کے جا رہے تھے سنسار کرنے کے لیے, بہت سارے لوگ راستے میں ان کو پتھر مارے جا رہے تھے, کچھ کیے جا رہے تھے. بیچ میں شاید کہیں شبلی نعمانی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے پتھر نہیں مارا, انہوں نے پھول پھینکا منصور پہ. تو منصور وہاں پر رک گئے, ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں نیچے کر لی انہوں نے. کہنے لگے, نام شاید نعمانی تھا, شبلی نعمانی تھا یا کوئی اور ہوگا, خیر میں بھول رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے مجھے ان کے پتھر مارنے پہ اتنا درد نہیں ہوا جتنا تمہارے پھول مارنے پہ ہوا, تم تو جانتے ہو.
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مگر وہ چیزیں جو ہیں سر عام کہنے کی نہیں ہے, نہیں, بالکل منع کیا گیا ہے, منع کیا گیا, ایسا ہی ہے نا. بالکل بالکل. آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اس بارے میں نہیں میں بتاؤں آپ کو, میں تو تربیت کی بات کر رہا ہوں, آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, تو زبان کھولنے کے لیے منع کیا گیا ہے. ہاں بالکل مانیت. اگر کوئی چیز تم پہ وارد ہو جائے, کس چیز کا تمہیں علم دے دیا جائے, تو زبان بند کرنے کے لیے کہا گیا. جذب کرو اسے. جی جی, جذبی کیفیت, اور جذبی کیفیت نہیں ہوگی تو پھر یہی منصور جیسا حال ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو جذب کر لیا, اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں. جی جی, وہ ایک واقعہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا, شاید کہیں سنا ہو آپ نے. نہیں میں نے نہیں سنا, دہرائیے. ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اور نظام پاک کا دور ایک ہی تھا, دونوں ایک ہی تھے. وہ پانی پت رہتے تھے, یہ دلی رہتے تھے, مگر وہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اکثر دلی آیا کرتے تھے. اور جب دلی آتے تھے تو دلی کے جو بھی اس وقت کے مشائخ تھے, سب کے سب ان سے مستفیض ہوتے تھے, ملنے جاتے تھے. تو ایک دفعہ, اور جب وہ آتے تھے تو اپنا پڑاؤ جمنا پہ ڈالتے. وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, سب لوگ ان سے ملنے کے لیے جانے لگے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی پتہ چلا کہ بھئی ابو علی شاہ قلندر آئے ہوئے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سبوں سے کہا, جاؤ مرد قلندر آیا ہوا ہے, جاؤ اس سے ملاقات کر کے آؤ. اور خاص کر کہا حضرت امیر خسرو کو, خسرو جاؤ ان سے قلندر سے مل کے آؤ اور ہمارا بھی سلام کہہ دینا. کہتے جی اچھا. پہلے تو وہ آپ کو پتہ ہے خسرو کا دین دنیا صرف اور صرف نظام الدین وہی تھے, پھر بھی پیر کا حکم تھا, چلے گئے. پچھلے دوروں میں آج سے کچھ 400-500 سال پہلے آپ جائیں اگر, یا 300 سال تک بھی, اس طرح کی کوئی محافل میں لوگ جاتے تھے تو اپنا تعارف کراتے تھے کہ بھئی یہ بندہ فلاں گاؤں سے آیا ہوا ہے, یہ بندہ فلاں گاؤں سے آیا ہوا ہے, یہ تو اسی طرح تعارف ہو رہا تھا. جب حضرت خسرو کا وقت آیا تو حضرت خسرو نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ قلندر نے پوچھا, کہ جی میرا نام ابو الحسن امیر خسرو. کہ اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے گا میں نظام الدین اولیاء کے دربار سے آیا ہوں. تو قلندر فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء ہو گیا ہے. خسرو کو بہت ناگوار گزرا. محفل کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ پہ تھوڑا سا جذب کیا اور پہنچ گئے واپس, اور طبیعت پہ ان کے انقباض کی کیفیت آ گئی. پیر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, بیٹھ گئے جا کے. 1 دن 2 دن بعد پیر نے پوچھا, ہاں بھائی تم لوگ گئے تھے؟ سب نے کہا جی ہم تو گئے تھے. کہ ہاں بھی خسرو یار کچھ حال احوال بتاؤ, تم گئے تھے وہاں پر؟ کہ ہاں سر سرکار گیا تھا, عجیب کیفیت ہے ان کی بزرگ کی. وہ کہنے کیا ہوا خیریت؟ کہنے میں نے کہا کہ میں امیر خسرو ہوں. کہنے اچھا, کہنے کہاں سے؟ تو میں نے بتایا کہ میں نظام الدین اولیاء کے دربار سے آیا ہوں. پھٹاک سے بول دیا انہوں نے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں کیا نظام الدین اولیاء ہو گیا ہے. مجھے بہت برا لگا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, آپ کے حکم کی تعمیل میں گیا تھا. کہنے اچھا. حضرت نظام پاک مسکرائے, کہنے پھر جاؤ اور میرا سلام عرض کرنا. کہنے حضرت رہنے, کہنے نہیں جاؤ, حکم تھا پیر کا. پہنچ گئے, دوبارہ بھی یہی واقعہ ان کے ساتھ ہوا. واپس آ گئے اور زیادہ تھوڑے سے دل برداشتہ ہو گئے, بہت زیادہ دل برداشتہ تھے. اور پیر کے سامنے تو نہیں کہا, کچھ غصے میں بھی تھے جو انہوں نے اپنے لوگوں سے تذکرہ کیا. پوچھا گیا, کہنا جی پھر وہی واقعہ ہوا. کہنا اچھا. کہنا دوبارہ جاؤ اور اب کہ اگر وہ کہیں
کہ نظام الدین اولیاء ہو گیا ہے تو پوچھ لینا کہ اگر میرا پیر اولیاء نہیں ہے تو کیا ہے. تو پھر خسرو تھے, پہنچ گئے وہاں پر, یہی واقعہ آیا تو سوال کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ میرا نام امیر خسرو, میں نظام الدین اولیاء کے پاس سے آیا ہوں. تو قلندر مسکرائے تو کہنے لگے کیا نظام الدین اولیاء ہو گیا ہے؟ کہنے لگے جی اگر میرا پیر اولیاء نہیں ہے تو کیا ہے بتا دیں آپ. اب یہ آپ دیکھیے کہ تعلیم, دنیاوی تعلیم اور باطنی تعلیم کس طرح ہوتی ہے. کہنے لگے اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا پیر کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں جی مجھے دکھائیں, میں تو یہی سوال لے کے آیا ہوں. آپ دیکھیں عام طور سے اگر آپ آج بھی دیکھیں جو فقیر ہوتے ہیں وہ کملی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, کالے کلر کی, کالا کپڑا. تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کملی پہنتے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے تو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو میرے بابا کی زبان میں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو کی گردن پکڑی اور اپنی کملی میں ایسے ڈالی اور کہنے لگے کہ جاؤ تلاش کرو اپنے پیر کو. تو اب یہ روحانی سفر چالو ہو گیا. خسرو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دربار رسالت لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صدارت فرما رہے ہیں اور تمام انبیاء کرام, اصفیاء کرام, اولیاء کرام, اتقیاء کرام, صحابہ سب وہاں پر موجود ہیں اور دربان کی جگہ پہ ابو علی شاہ قلندر کھڑے ہوئے ہیں. تو ابو علی شاہ قلندر نے اشارہ کیا حضرت امیر خسرو کو کہ جاؤ اپنے پیر کو تلاش کرو. اب حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے پیر کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو جو صف آخری تھی ان صفوں سے اپنے پیر کو دیکھنا شروع کیا. تو آخری صف میں نہیں تھے, اس کی اگلی صف میں نہیں تھے, اس کی اگلی صف میں نہیں تھے. 5, 7, 8, 10 صفوں کے بعد جب صحابہ کی صف آئی تو میں مایوس ہو گیا کہ اتنا بڑا میرا پیر, میں اپنے پیر کو ایسا سمجھتا ہوں یہ اس دربار میں وہ کسی مقام پہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کارروائی کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے حضرت خسرو کی طرف اشارہ کیا, فرمایا خسرو کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو خسرو نے گھبرا کے اور دل برداشتہ ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں, آپ کے اتنے بڑے دربار میں میرا پیر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. کہنے اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا پیر کہاں ہے؟ کہنے حضور میں بہت پریشان ہوں اور بہت افسردہ ہوں. کہنے دیکھو ہماری طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو خسرو ہماری طرف. تو جب خسرو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر کی تو سرکار نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ترچھا کیا. تو وہ جو نور کا حالہ ایک میرے سرکار کو ہمیشہ رہتا تھا, دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء وہاں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. تو وہاں پھر وہ فرماتے ہیں نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پھر آگے فرماتے ہیں پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. پھر آگے فرماتے ہیں رقیباں گوش بر آواز او در ناز و منترساں سخن گفتن چ مشکل بود
شب جائے کہ من بودم. پھر مقطع میں فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. واہ. خدا خود اس میر مجلس. میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ وہ واقعہ ہے, یہ وہ قصہ ہے, یہ وہ واردات ہے کہ اگر کسی پہ گزری ہوگی تو وہ اس کو مانے گا, ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ. ہاں, منطقی طور پہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل, اس کا کیفیت سے تعلق ہے. کیفیت سے تعلق, کیفیت سے تعلق. کیونکہ جس کو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے والے کی کیفیت سمجھ سکے گا, بیان نہیں کر سکے گا. بیان نہیں کر سکے گا. جن پہ وارداتیں گزرتی ہیں بزرگوں پہ, وہ اس بات کو مانیں گے کہ ہاں بھائی ایسا واقعہ بالکل ہو سکتا. ہاں. یہ ہے تصوف کی یا معرفت کی حقیقت. اچھا, آپ نے اس پہ بڑی دلچسپ بات کہی کہ معرفت, میں نے آپ کی پہلے بھی کچھ ٹاکس پڑھی, ہم لوگ نجی گفتگو بھی آپس میں ہم کرتے رہتے ہیں کہ معرفت کا کوئی دین نہیں ہوتا, معرفت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیے کہ ہمارا جو عارفانہ کلام ہے, ٹھیک ہے, جو معرفت سے تعلق رکھنے والی شاعری ہے, صوفی پورے ٹریڈیشن میں جو قوالوں نے آگے پڑھی ہے, اس میں صرف ترانہ شامل نہیں ہے, اس میں غزل بھی ہے, کافی بھی ہے, یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ہمارے خطے میں, کیونکہ خسرو سے پہلے راگوں کا راج تھا کہ راگ پاٹ, مطلب یہ ہمارا جو سمجھے جیسی پہ ہمارا پورا جو خیال کا سلسلہ ہے یا دھروپد کا سلسلہ ہے, یہ جس پہ مبنی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہماری موجودہ قوالی پہ جو ہماری ہندو روایت ہے یا ہند کی جو باقی روایت ہیں, جس میں مطلب شری کرشن ہو گئے, دیگر ایسے لوگ ہو گئے, ان کا ہماری قوالی پہ یا جن لوگوں نے ان کے نام پہ شاعری کی ہے اور موسیقی لکھی, کیا ہماری قوالی پہ اس روایت کا بھی اثر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, ہر چیز شروع سے چلی آ رہی ہے. سیب پہلے بھی گرتا تھا, ٹھیک ہے, اس نے دریافت کیا. اسی طرح موسیقی پہلے موجود تھی, موسیقی کا نام موجود نہیں تھا. صحیح بات ہے. جو ہندوؤں کے پاس بھجن پڑھے جاتے تھے, آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو موسیقی بھجن پڑھنے کی کیفیت ہے وہ 2-3 سروں پہ ہے, اس طرح کے انداز جو ان کے پاس موجود ہے. حضرت خسرو نے, اور ایک چیز اور, قوالی سے پہلے سما موجود تھا. سما موجود تھا, یہ اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے. جی بالکل, قوالی سے پہلے سما موجود تھا. سما کے اپنے قواعد ہیں جو بڑے سخت ہوا کرتے تھے اور ہیں ابھی بھی. کہیں نہ کہیں سما پڑھا جاتا ہے, کمی سے پڑھا جاتا ہے مگر پڑھا جاتا ہے. سما میں مضمون پڑھے جاتے ہیں جو آج کل ہم نے قوالی میں فارمیٹ بنا دیا ہے, وہ فارمیٹ نہیں ہوتا. مینس اللہ, نعت رسول مقبول, کہیں اول پہلے پڑھا جاتا ہے, کہیں ہم پہلے پڑھی جاتی ہے, پھر وہ غوث پاک کی منقبت, خواجہ صاحب کی منقبت, محبوب پاک کی منقبت, عارفانہ کلام. سما ان تمام چیزوں کی قید میں نہیں ہے. وہاں پر معرفت کا کلام پڑھا جاتا ہے, وہ چیزیں پڑھی جاتی ہے جس سے معرفت حاصل ہو اللہ کے نزدیک جانے کے لیے. تو یہ, اور وہ ہم اللہ اور ایشور میں فرق نہیں کرتے, وہاں پہ کرنا بھی نہیں چاہیے, کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ ایشور کے نام سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسے ہی, بالکل. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے, ہر مذاہب میں اتارے گئے. یہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح بات, بالکل. اور ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے نا, اس کی ابتدا یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو مانا ہے. بعد میں تمام چیزیں, یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا, اور یہ بھگوان کی باتیں ادھر ادھر کی. وہ تو جو دو لوگ دین کو آگے لے کے گئے انہوں نے پھر. جی, اور یہی چیزیں
خراب ہمارے پاس بھی ہوئی ہیں. بالکل ہم دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں نا, ہمارے پاس بھی ہوئی ہیں. بالکل. اور میں اس کا بالکل مخالف ہوں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں, لا شریک. لا شریک. جب ہمارے آقا اللہ کے محبوب انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ بھئی میں بھی اس سے مانگتا ہوں, تم بھی اس سے مانگو, اس کے آگے کیا ہے بھائی؟ تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. موسیقی پہلے موجود تھی, حضرت خسرو نے اس کو کمپوز کی, حضرت خسرو نے اس کا نام, پہلا نام قوالی رکھا, نام انہوں نے دیا اس پوری چیز. سما کو ڈائلیوٹ کیا, سما کو ڈائلیوٹ کیا, ٹھیک ہے. حضرت امیر خسرو جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں تھے اس وقت سما ہوا کرتا تھا, اور جب قوالی نام دے دی گئی پھر بھی سما ہوتا رہا. بٹ انہوں نے سما جو محدود تھا اس کو ڈائلوٹ کر کے اس کو قوالی میں لے آئے, جیسے کہ چھاپ تلک سب چھینی, یا گھر ناری گنواری, یا خبرم رسیدہ امشب. بالکل. اس طرح کی چیزیں جو لوگوں میں آسانی سے سمجھ میں آئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل. نہیں, اور یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہمارے یہاں, کیونکہ ہم اکثر جو ہے نا قوالی کو, بے شک اس کا دین اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے, لیکن جو اس میں کلام پڑھا جاتا ہے, جو معرفت کا کانسیپٹ ہے, وہ کسی دین کا پیروکار نہیں, ایسا نہیں. یہ چیز ہمارے لیے اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں اکثر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ قوالی کا جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام, چاہے خانقاہوں پہ بھی, درگاہوں پہ بھی, آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ مسلک دیکھا جاتا ہے, نہ مذہب دیکھا جاتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کبھی ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کامنٹس کی بات کر رہا ہوں, یہ یوٹیوب پہ اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اساتذہ کے لیے بڑا ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا اس کو آپ کی بات کو شارٹ کر کے بتاؤں. حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں, بابا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں, پیر نصیر چراغ دہلی ان کے دربار میں, اگر آپ جائیں گے نا تو اکثریت وہاں پر دوسرے مذاہب کی ملے گی آپ کو. تو ان کو کچھ نہ کچھ مل ہی رہا ہوگا نا بھائی. بالکل بالکل بالکل, کچھ نہ کچھ حاصل ہی کر رہے ہوں گے نا. اور یہاں پر بھی خانقاہوں میں کوئی قید نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. خانقاہوں میں کوئی قید نہیں ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں گے جبھی تو دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل. جو ہم نے دراڑ لگا دی ہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے, ایسا نہیں ہے بھائی. ہم تو جاتے ہیں نا ان کے پاس, ہم تو گردوارے میں بھی جاتے ہیں ان کو سنانے کے لیے, ہم تو مندروں میں بھی جا کے سناتے ہیں ان کو. ہمارے پاس قید لگا دی گئی. جی. تو اور ہمارے پاس خانقاہوں میں آج بھی اللہ رسول کی تعلیم دی جاتی ہے, اور جب وہ لوگ آتے ہیں نا تو پھر وہ پیغام لے کے جاتے ہیں. ان پہ نافذ نہیں کی جاتی, ان تک پہنچائی جاتی ہے. بالکل. اور نافذ کرنا منع ہے. آپ اپنا پیغام دیجئے, اچھا پیغام ہوگا تو وہ کنسیو کریں گے, ضرور کریں گے. میرا ایمان ہے یہ. ہم نے 10 20 سینکڑوں کیس دیکھے. اچھا جی. انہی درباروں میں ہم نے سینکڑوں کیس دیکھے کہ وہ آئے ہیں اور بعد میں مشرب اسلام ہوئے, مگر نافذ نہیں کیا گیا, ان کو پیغام دیا گیا. وہ خود اس میں شامل ہوں. جی بالکل. کہ مطلب آپ نے ایک طرح سے آپ سمجھے کہ وہ ذائقے کے لیے آئے اس چیز کو, اور پھر انہوں نے پورا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا اب دیکھیے, اب اساتذہ کے ساتھ یہ ہے بڑا مسئلہ کہ ہم گفتگو اگر ہم لے جاتے جائیں, خاص طور پہ کہ یہ ساری رسومات کا آغاز کیسے ہوا, تو وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس پہ ہمیں ان کے ساتھ بہت ساری پوڈ کاسٹ کرنی ہوگی. لیکن بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے, یہ بہت سے لوگوں کا آپ لوگوں سے جو تعارف تھا وہ کوک اسٹوڈیو کے تھرو, ایک نئی نسل کے لیے, ایک نئی نسل کے لیے. بالکل بالکل. مطلب اپنا تو آپ لوگ سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ایک نئی نسل کے لیے کوک اسٹوڈیو. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو کوک اسٹوڈیو میں
آنے کا پورا جو آپ کا عمل تھا وہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قوال یا خاص طور پہ کوئی بھی ایسا بڑا موسیقار یا کلاکار جو نسلوں اور آپ سمجھیں کہ سینکڑوں سال پرانی روایت لے کے، جو علمی روایت بھی ہو، جو دینی روایت بھی ہو، جو موسیقی روایت بھی ہو، لے کے چل رہا ہو، تو وہ جدید موسیقی میں آنے سے ہچکچاتے ہیں اور ان کی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوک اسٹوڈیو میں اور خاص طور میں روہیل حیات والے کوک اسٹوڈیو میں جس سے آپ کا ان اے وے انٹروڈکشن ہوا، وہ کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو اس اسٹوڈیو تک لے آئی؟ روہیل بہت اچھا آرٹسٹ ہے، بہت اچھا موسیقار ہے، بہت اچھا انسان ہے. یہ بات رہی ایک طرف. ہم لوگ دوسرے سیزن میں ان ہوئے تھے، ہمیں پہلے سیزن میں بھی آفر تھی. ٹھیک ہے، فرید بھائی کا تھوڑا سا مزاج مختلف ہے اور وہ جس سوچ پہ آ جاتے ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے کوک اسٹوڈیو میں اچھا پہلے سیزن میں، اور دوسرے سیزن میں 4 5 6 ملاقاتیں روہیل نے میرے ساتھ کی اور مجھے کنونس کیا اور میں کنونس ہو گیا. کنونس اس بات پہ کیا میں ہوا کہ بھئی ہم مشرقی میوزک کو فالو نہیں کریں گے، وہ ہمیں فالو کریں گے. تو اس نے پرومس کیا، چونکہ ریکارڈنگ تھی کہ وہ ہم سے کچھ بھی کر لیتا، بعد میں کچھ کرتا، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. بالکل کوئی گارنٹی نہیں تھی نا. بالکل. مگر اس نے مجھ سے پرومس کیا کہ ابو بھائی آپ اپنی پہچان دیجئے، میں ان تمام میوزیشنس کو آپ کے پیچھے رکھوں گا اور آپ سے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. اور اس نے وہی کیا. اور یہ دوسری بات جو کی نا اپنے نئی نسل کی بات، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی نسل ہمارے ساتھ جو آئی ہے وہ کوک اسٹوڈیو کی وجہ سے آئی. قوالی ہمارے پاس 800 سال سے ہو رہی ہے، بالکل، اور ہم لوگ اس کے اندر بھرپور انداز میں شامل ہیں. بٹ یہ لڑکے جو آئے ہیں ہمارے ساتھ، یا یوتھ جو آئی ہے، یہ کوک اسٹوڈیو کی وجہ سے آئی. اور ہم 2 چیزیں جب ہم نے کی تو ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم جو بھی کام کریں گے روہیل اس کو ویسا ہی لے کے چلیں گے. تو آپ آگے دیکھیے، ہم نے وہ ایک جگہ خبر ہم رسید آئم شب بھی کی ہے، بالکل، اور ایک کلاسیکل چیز اور کی ہے، موری بنگری، وہ بڑی پیاری چیز. پھر ایک وقت میں آ کے ایک رنگ کیا ہم نے، وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا. پھر آج کے دور میں دوبارہ ہم نے ایک چیز دی اس کو، آدم کے نام سے. بالکل، جو اس کا کم بیک سیزن تھا. بالکل، آدم تو بڑا خطرناک ہے. میں لفظ خطرناک استعمال کر رہا ہوں، حقیقت میں خطرناک ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں. جی وہ ہمارے لیے بھی، حالانکہ مجھ سمیت ہمارے تمام بچوں کی گھٹی کی چیز ہے وہ، مگر جس انداز میں اس کو ریکارڈ کیا نا، وہ بڑی اہمیت کی بات تھی. وہ آنے والے وقتوں میں بچوں کے لیے بڑی ایک راہ مشل رہا ہوگا. تو وہ آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی شروع میں کہ اچھا موسیقار، اچھا انسان. میں کوئی روہیل پرست نہیں ہوں، میں اس کے اسٹوڈیو میں آتا رہوں گا. روہیل بھائی سے تھوڑی سی سلام دعا ہے، کچھ نیاز مندی کا رشتہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو ایسٹرن ٹریڈیشن کے یا کلاسیکل روایت کے جو لوگ ہیں، ان کا ایک ایسے شخص کو جس نے مسلسل ویسٹرن موسیقی کی، مطلب وائٹل سائنز، یہ سب جو روہیل کا پرانا کام تھا، ساری ویسٹرن موسیقی تھی، اس کو ایک اچھا موسیقار تسلیم کر لینا، تو کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو کنونس کیا؟ یہ تو پہلے اپنی آپ سوچ ہٹا دیجئے کہ وہ ایسٹرن موسیقار تھا. اچھا، ویسٹرن موسیقار تھا. ہاں، وہ اپنے آپ کو اس نے ویسٹرن موسیقار کی حیثیت سے منوایا، ہاں، بٹ اس کو پورا کلاسیکل انداز میں ہر چیز کی اس کو علم تھی. اچھا ہے. ہاں، راگ راگنی وہ جانتا ہے. اگر میں کہیں درباری کی بات کروں تو اس کو معلوم ہے درباری کیا ہوتی ہے. جو کسی
آج کل جو بچے گا رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم اس حوالے سے. اس کو تالوں کے حوالے سے ہر چیز کی علمیت ہے. تو یہ میں آپ کو ایجوکیٹ کر دوں کہ وہ ویسٹرن موسیقار ایک عہد میں تھا اور ہے, بٹ اس کو تعلیم ہر چیز کی تعلیم لی بھی ہے یا قدرتی طور میں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے پاس. اور دوسرے تمام سینئرس کی بڑی عزت کری اس نے. اچھا, ان کو عزت سے ریکارڈ کیا ہے, عزت کے ساتھ تمام جو اس کے آرکیسٹرا اس وقت موجود تھے ان کو انوالو کیا. اچھا, یہ ابھی اسد احمد ہماری پوڈ کاسٹ میں آئے ہوئے تھے, اسد بھائی, تو انہوں نے بھی یہ کہا, کیونکہ وہ تو پکے ویسٹرن میوزیشین تھے, انہوں نے تو ہمیشہ وہ بالکل گرنج راک طرح کا گٹار بجایا انہوں نے, ہیوی. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کنگنا بجانا. میں نے ان سے ایک سوال کیا, کوک اسٹوڈیو میں سب سے مشکل گانا بجانا کون سا تھا, اور انہوں نے کہا کنگنا. تو مجھے یہ بتائیے کہ میں جب کوک اسٹوڈیو کے کنگنا کا BTS دیکھتا ہوں تو اس کے اینڈ میں آپ کا ایک شاٹ ہے جس میں آپ اپنے ہیڈ فون اتارتے بولتے ہیں بھائی واہ. تو یہ جو پورا سفر تھا بھائی واہ تک کا, یہ ان کے لیے مشکل تھا, آپ کے لیے آسان تھا؟ یہ کیمسٹری کیسے ڈیولپ کیا آپ لوگوں نے, کتنا وقت لگا ہوگا اس میں؟ پہلی بات تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, اللہ کا کرم. ان کے لیے اس سینس میں مشکل تھا کہ 10 ماتروں کا ٹھیکہ تھا یہ, جو اتنا آسان نہیں تھا. اس میں فرید بھائی نے ذاتی طور پہ گمبی کے ساتھ محنت کری. اچھا, گمبی ویسے تو گمبی بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے, ابھی بھی ٹیلنٹڈ ہے, ہمارے ساتھ کا ہے, بٹ وہ جو اس میں ہمارے ساتھ جو ٹھیکہ بجائے نا 10 ماترے, وہ اتنا آسان نہیں تھا. اس کے ساتھ راگ مالکوس 5 سروں کا, اور کہہ دوں میں کہ جو ویسٹرن میں بھی لوگوں کے پاس چیزیں ہیں جیز کے اندر ادھر ادھر, مگر لوگ اس کی قید میں نہیں رہتے, تو ہماری وجہ سے ان کو سروں کی قید میں بھی آنا پڑا اور تال کی قید میں بھی آنا پڑا. بڑے اچھے لوگ انہوں نے مین اس دور کے اچھے سارے کے سارے میوزیشین انوالو تھے, جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کری اور پھر وہ سمجھ کے ہمارے ساتھ بجائے. ہمیں مشکل نہیں ہوئی, مگر انہوں نے ہم پہ سنا تھا کہ انہوں نے 2 مہینے محنت کرنے کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. روہیل نے ہم سے ایک دفعہ میٹنگ کر کے یا ایک چھوٹا سا ڈیمو لے کے ان کے ساتھ جب بیٹھا روہیل, تو 2 مہینے تک ان کو سمجھاتا رہا. ان میں ایک سب میں زیادہ میری نظر میں ایکسپیرینسڈ بندہ جو تھا نا, وہ بابر تھا, بابر کھنہ ڈھولک میں. بٹ چونکہ ڈرم جو تھا اس میں بھاری تھا نا, گروو اس سے تھا. جی, مگر بابر جو تھا وہ اس کو بڑی کمانڈ تھی تال کے اوپر. بڑی دلچسپ چیز ہے, کیونکہ پرانے کوک اسٹوڈیو میں ہر روایت کا کوئی نہ کوئی شخص موجود تھا, اس لیے شاید لوگوں کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنا آسان بھی ہو جاتا کہ کوئی بابر جیسا, کوئی جعفر جیسا, جعفر بالکل, جو کوئی ایسا موجود ہوتا تھا اس پوری چیز کے اندر. کوئی دوبارہ ارادہ ہے جدید موسیقاروں کے ساتھ کام کرنے کا, روہیل کے ساتھ کچھ ہوتی ہے, گپ شپ لگتی ہے؟ روہیل بھائی سے بات چیت رہتی ہے, بٹ پتہ نہیں کیوں وہ بالکل ہی وہ پہاڑوں میں چلے گئے. وہ میں کبھی کہتا ہوں بھائی کیا ہو گیا بھائی, یار بہت کر لی موسیقی بس, بہت ہے نا. تو میرا خیال ہے بندہ ہینڈسم ہے, کھاتا پیتا بندہ ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو. مگر میرا خیال ہے کسی وقت روہیل کو آنا چاہیے کوک اسٹوڈیو میں. اور وہ جو جس وقت ہم نے کوک اسٹوڈیو کے ساتھ کام کیا تھا نا, اس دور میں اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. آج کے دور میں 10 کوک اسٹوڈیو ہیں, اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کسی بھی چیز پہ محنت کی جائے تو وہ چیز اپر ہو سکتی ہے. اچھا, کوک اسٹوڈیو کی بہت بڑی فین فالوئنگ انڈیا میں. اکثر مطلب یہاں تک کہ ہمارے انڈین دوست یہ مذاق بھی یوٹیوب پہ بھی لکھتے ہیں, یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی مفروضہ نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے, کہ
کشمیر لے لو کوک اسٹوڈیو دے دو. یہ جوک وہ اکثر کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے انڈیا سے کبھی آپ کو شروع میں تو کنگنا وغیرہ اور فلموں میں بھی گئے, ویسٹرن فلموں میں بھی گئے, انڈیا سے کبھی آپ لوگوں کو کولیبریشن کی آفر آئی, کبھی کسی موسیقار نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا, تو کس طرح سی؟ دیکھیں ہم ویسے تو میں 1981 سے ہندوستان جا رہے ہیں ہم لوگ, بٹ پچھلے 12-15 سال میں بہت گئے ہم لوگ ہندوستان. اچھا, بہت گئے, کبھی کبھی ہفتے میں 2 دفعہ بھی گئے, ایک دن کے لیے گئے, آ گئے یہاں کی پرفارمنس کر کے پھر چلے گئے. ایک پرفارمنس تو ہم نے ان کے ساتھ کی وہاں پر آغا خان صاحب کے ساتھ. اچھا جی, پرنس آغا کے ساتھ دلی میں. بہت سارے لوگوں نے آفر کری موسیقی کے حوالے سے, کچھ ذہن نہیں ملا ان کے ساتھ, اور کچھ یہ بات بھی کہہ دوں میں آپ کو کہ بمبئی کی جو موسیقی ہے, چونکہ بالی ووڈ جو ہے بمبئی ہے بالکل, انہوں نے قوالی کو تباہ کیا ہے. اچھا صحیح. آپ اگر پردہ ہے پردہ, ایک پردہ تو ایک پھر بہت اچھا ہے. اچھا کہ وہ انہوں نے وہ ایک چولی کے نیچے کیا ہے, چولی کے پیچھے یہ, ہاں اس کا نام قوالی رکھ دیا ہے. 10 لوگ انہوں نے قوالی کی ریپیٹیشن کو پکڑ کے اس کا نام قوالی رکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نوا بٹھا دی اور قوالی, ایسا نہیں ہے. قوالی کے لیے مہذب زبان ہونا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے قوالی کو اچھے کام کے لیے استعمال کیا ہے. وہاں پر کچھ بھی 10 لوگ وہاں پر گا رہے ہیں کہ لگے قوالی, تو وہ چہرہ مسخ کیا گیا ہے, اس سے ہم کو دکھ ہوا ہے. دوسری جگہوں پہ قوالی پیش کی جاتی ہے آج بھی. ہندوستان کے مضافات میں, حیدرآباد دکن میں, مراد آباد میں, دلی میں بھی قوالی خانقاہوں پہ ابھی بھی پڑھی جاتی ہے. خاص طور سے حیدرآباد دکن میں بہت اچھی قوالی کی جاتی ہے. بٹ بمبئی نے قوالی میں مقابلے کا کوئی وہی نہیں ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, ایک مرد بیٹھا ہوا ہے, اس میں آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ قوال ہے. آپ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹپا بنا دیا ہے انہوں نے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا پاسبل ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو جہاں پر تباہی ہوگی تو ہم تو تباہی میں شامل نہیں ہوں گے نا. ہمارے تو بزرگوں نے خون پلایا ہے صنف کو. میرے بابا کہتے تھے فرید بھائی کو, مجھے اور میرے 2 چھوٹے بھائیوں کو, جب وہ یہاں پر آئے ہجرت کر کے 52 میں, انہوں نے یہاں پر بھی آ کے محنت کری. وہاں پر تو سب کو چھوڑا کے سبھی آئے تھے, چھوڑا کے. میرے والد بھی آئے, حیدرآباد دکن سے آئے تھے, اور حیدرآباد دکن میں بڑے مضبوط تھے, مگر پاکستان کے نام پہ یہاں پر آ گئے تھے. 85 to 90 ایک سوال آیا تھا قوالی پہ. اسی زمانے میں یہاں پر بھی آزاد قوالی شروع ہو گئی تھی. بالکل. تو میرے والد فرید بھائی کو, مجھے اور دونوں بھائیوں کو لے کے بیٹھے. میرے والد بہت سخت تھے, مارنے سے بھی, گالم گلوچ سے بھی, ہر طرح سے. ایک ان کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. وہ تعلیم تھی ان کی, اور آج وہی تعلیم جو ہے وہ چل رہی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اس کام کو اپنا خون پلایا ہے, اور میں تو نہ خود اس سے آگے پیچھے ہوں گا اور نہ تمہیں ہونے دوں گا. اور پھر ایک وہ پیشن گوئی کرتے تھے جو آج پچھلے 10-12 سال سے 20 سال سے سامنے آئی ہوئی ہے, کہ یہ جو وقت اس وقت قوالی پہ خراب آیا ہوا ہے, اس وقت کو گزار لو, اگلا وقت پھر تمہارا ہے. آج اللہ کا کرم ہے کہ قوالی کے حوالے سے بیشتر لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. سند تو آپ لوگوں پہ اللہ کا شکر ہے, سند اللہ کے کرم, یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کہیں بات ہوتی ہے تو بھی نام جو آتا ہے کہ بھی ان لوگوں نے قوالی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے یا بچا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ ہم نے بھی پوری طرح بچا کے نہیں رکھا. میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ بات وہی ہے جو سچ کی جائے. بالکل.
اور آج کل کا میڈیا ایسا ہے نا کہ میں آپ سے کچھ بات کروں اور میں کچھ کر رہا ہوں تو بچے بولے یار دیکھو یار ابھی تو یہ سن کے آئے اور یہاں پر یہ کر رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر بچے 10 چیزیں ہماری سن رہے تو 2 چیزیں ہم ان کو بھی سنا رہے ہیں, مگر اس میں بھی ہم نے ایک بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے. اور وہی بیلنس شاید جان ہے اس دیوار کی جو کہتے ہیں نا کہ اپنی پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو یارو, اب کے بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی. ٹھیک ہے, حالانکہ اس بارش میں بہت سی دیواریں گری, آپ کے گھر کی تو نہیں گری. میرے گھر کی تو نہیں گری مگر ہمارے سڑکوں کی دیوار گر گئی ہے بہت ساری. اچھا, تو آپ کو کوئی اس کی وجہ سے کوئی چاپنے, مطلب آپ اتنے معروف لوگ ہیں, کوئی آپ کے لیے ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ان سڑکوں کو؟ ابھی بتا دوں آپ کو, اتفاق سے ابھی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے گھر پہ میں بڑا مشکور ہوں, میئر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, مرزا وہاب صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, میں بڑا مشکور ہوں, اور پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے. وہ واٹر بورڈ کا اور روڈ بنانے والے اور وہ کچرے والے, ان سب کو لے کے آئے تھے اور سب کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ بھئی یہ ہمارا ورثہ ہے, انہوں نے ہماری پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے, تو برائے کرم ایز ارلی ایز پاسبل ان کے تمام معاملات کو دیکھا جائے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, الحمدللہ دنیا کے ہر ملک سے لوگ ہماری اس گلی میں آتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹری بناتا ہے, کوئی امریکہ میں بولتا ہے تمہارے گھر پہ آنا چاہ رہے ہیں, کھانا کھانا چاہ رہے ہیں, تو ہم تو وہیں بلائیں گے نا جہاں پر رہتے ہیں. بالکل بالکل. الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں, ہر چیزیں, مگر میں ابھی بھی اپنے گھر پہ ہی رہنا چاہتا ہوں جہاں پر میری پیدائش ہے. تو بس میرا خیال ہے کراچی والوں ان کا پتہ کرتے ہیں, پتہ وہیں شفٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ میئر صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں. مرزا وہاب صاحب, آپ کو بہت ہم پذیرائی آپ کی اس چیز پہ کر رہے ہیں, کم از کم ہمارے ورثے کا تو خیال رکھا آپ نے. پچھلے دنوں آپ کے ساتھ کافی لے دے ہو گئی سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ شاید بجا تھی. لیکن اس چیز پہ میں بالکل قابل تعریف ہے یہ چیز کہ ہمارے جو ایٹ لیسٹ جو بزرگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, ان کو کم از کم ان کے ایک فون پہ یا اس پہ ان کے تو کم از کم مسائل حل ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں کراچی بہت بڑا ہے بھائی, آپ کے سامنے بہت بڑا ہے. جتنا بڑا کراچی ہے اتنا بڑا مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل, یہ ایک سیاسی بات ہے جس پہ میں نہیں جانا چاہتا, مگر یہ کہ الحمدللہ ہماری چیزیں ہمارے وقت پہ اللہ کروا دیتا ہے. جس کے پاس بھی جا کے کھڑے ہوئے, ہمارے وہ ایم سی ایم میونسپل کمشنر افضل زیدی صاحب, وہ بھی, اور میئر صاحب, باقی تمام ٹیم آ کے تمام چیزوں کو وہ سارٹ آؤٹ کر کے گئے. اچھا دیکھیں, گفتگو کو ہم آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی طرف لائیں گے. لے آنا چاہیے, لے آنا چاہیے. نہیں 2 گھنٹے نہیں ہوئے, 55 منٹ ہوئے. 55 منٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 گھنٹے نہیں ہوئے. لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے سفر بڑا لمبا طے کیا ہے, کیونکہ گفتگو جو آپ سے, مطلب اس میں شاعری بھی ہوتی ہے, قول بھی ہوتی ہے, اور گہرائی بھی ہوتی ہے. اب میں تکمیل کی طرف اس کو فائنلی اس طرح لانا چاہوں گا کہ ابھی جب آپ نے بات کی نا کہ آپ نے سنبھالا ہوا ہے اس چیز کو, کہ مطلب کہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں یا ہم نے سنبھالا ہوا ہے اس کو, کوشش کر رہے ہیں, تو مجھے وہ آپ لوگوں کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن آپ کی اور فرید صاحب کی لگتی ہے جب آپ وہ کبیر کا ایک مصرع بتاتے ہیں, کبیر داس اور کمال داس کا, کہ جو کیلی سے لاگے رہے وہ کبال نہ بیکا ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں, اور یہ ایک سماجی سوال بھی ہے, یہ نفسیاتی سوال بھی, اور شاید کسی حد تک روحانیت کا سوال بھی ہے, اسی لیے میں آپ سے ایک براڈ سوال پہ اس مکالمے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں جہاں اتنی قتل و غارت ہے, جہاں اتنا جنگ و جدل ہے, جہاں اتنی قسمہ پرسی ہے, سیلاب ہیں, آفات ہیں, ہمارے کبیر جیسے بزرگ, بابا بلے شاہ جیسے بزرگ, سچل سرمس جیسے بزرگ, ذہین شاہ تاجی جیسے لوگ, خواجہ غلام فرید, ان سب لوگوں کے کام سے کیا ایسی چیز ہے جو ہم انسانوں کے طور پہ اپنی زندگی میں جذب کر سکتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو ذہنی سکون دے سکتے ہیں, اور یہ سفر جو آگے مزید کٹھن ہونے والا ہے اس کے اندر, اس کے آگے بڑھنے کا اپنے اندر صبر اور اعتدال پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا سوال کیا آپ نے, بہت بڑا سوال کیا ہے. اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں, مگر میری کوشش ہے کہ میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو پیش کروں, سمیٹنے کی کوشش کروں, مگر
پتہ نہیں سمیٹ سکوں گا یا نہیں. خواجہ غلام فرید ہو, بابا بلے شاہ ہو, میرا بائی ہو, کبیر داس ہو, حضرت خسرو ہو, حضرت نظام الدین اولیاء ہوں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں, علامہ اقبال ہوں, یا کوئی بھی اور بڑے نام جو میں چھوٹا سا آدمی ذہن میں نہیں ہے, ان سب کا پیغام اگر آپ دیکھیں گے تو محبت کا ہے. بابا بلے شاہ ایک جگہ فرماتے ہیں, اٹھ وے بلیا ستیا چل میلہ ویکھن جا. میلے کی بڑی اہمیت ہے, میلے کی بڑی اہمیت ہے, اور تصوف کے اندر تو بہت ہی بڑی اہمیت ہے. فرماتے ہیں اٹھ وے بلیا ستیا چل میلہ ویکھن جا, جے کوئی بخشا مل جاوے تے تو بھی بخشا جا. کبیر داس فرماتے ہیں چاکی چاکی سب کہے, چلتی چاکی دیکھ کر سو دیا کبیرہ روئے, دو پاٹن کے بیچ آ ثابت بچا نہ کوئے. یہ کانسیپٹ کبیر داس کا تھا. ان کے بیٹے تاریخ میں کمال داس کے نام سے وہ اپنا کانسیپٹ لے کے آئے, جن کو کبیر داس نے قبول کیا کہ بابا تم چاکی چاکی کہہ رہے ہو, کیلی کی طرف تو آؤ, جہاں پر اپنے پاس کہتے ہیں نا وہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں چاکی چاکی سب کہیں اور کیلی کہے نہ کوئے, جو کیلی سے لاگ رہے و قبال نہ بھی کا ہوئے. یعنی وہ جو اپنے مرکز سے جڑ گیا, جس نے اپنے مرکز کو سنبھال لیا, وہ پھر کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک جگہ وہ بھی میں 2-4-5 چیزیں بتاؤں تاکہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو. حضرت عمر خیام کی ایک ربائی ہے, تختہ بندم کر دئی, ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, یہ ضرور سنانا ہے شعر میں نے آپ کو. اسی طرح خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار بنا میرا جیون کوڑے, اپنے یار کی بات کرتے ہیں وہ. اسی طرح حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں, یہ جب حضرت امیر خسرو 8 سال کے تھے, جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے ایک شعر لکھ کے بھیجا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو فوراً اندر بلا لیا. کہنے لگے, وہ متاثر تھے حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء سے, بٹ ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. تو ایک دفعہ وہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہ شعر لکھ کے بھیجا. فرماتے تو آ شاہا کے بر ایوان کثرت, تو آ شاہا کے بر ایوان کثرت, کبوتر گر نشینت باز گردد. اب تشریح بھی کر دیجیے. تو وہ اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں کہ تو ایوان بالا کا وہ شاہ ہے کہ اگر تیرے دربار پہ کبوتر آ کے بیٹھے تو وہ باز ہو جائے. یہ وہ روحانیت کی باتیں ہیں کہ جس کو بندہ اس راہ کا ہوتا ہے نا تو اس کے سمجھ میں آتی ہے. ہر بندے کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. بالکل. تو پیغام ہمارے تمام بزرگوں کا یہی ہے کہ ایک جگہ کبیر داس فرماتے ہیں دیکھت دیکھت ایسا دیکھ, دیکھت دیکھت ایسا دیکھ, مٹ جائے دھوکا رہ جائے ایک. واہ. آگے فرماتے ہیں ان آنکھوں کا یہی پریگ, ان آنکھوں کا یہی پریگ, وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے نچوڑ بیان کر دیا. ہاں.
اس پوری چیز کا. انشاءاللہ آپ اپنے اس لمبے ٹور سے واپس آئیں انشاءاللہ. تو نئی گفتگو آپ سے دوبارہ ہم کریں گے. میں تو اتنا شرمندہ کا وہ ہو گیا ہوں کہ 2-4-5 دفعہ بھی آؤں گا. نہیں, تم نے ایسی جگہ سے پکڑا ہے مجھے کہ جہاں پر بس وہ پھر وہ شرمندگی تھی. نہیں, آپ کی ذرہ نوازی, آپ کی مہربانی, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, جزاک اللہ. اور ہمیں ہمیشہ آپ سے مل کے ہم بہت مستفید ہوتے ہیں, ہم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور بھائی اگر میں نے اس پوڈ کاسٹ میں میری سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے, اگر کوئی چیز میں نے زیر زبر پیش غلط کر دیا, اور اساتذہ میرے سامنے بیٹھے, آپ سے بھی معذرت. شعر میرا رہ گیا, حضرت عمر خیام کا شعر فرماتے ہیں, یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں راہ ملتی ہے آگے چلنے کی. فرماتے ہیں درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی, درمیان قار دریا تختہ بندم کر دی, بیچم بیچ دریا کے اندر تختے چاروں طرف لگا دیے گئے. درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی, باز می گوید کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. اور بعد میں کہتا ہے مجھے کہ دامن تر نہیں ہونا چاہیے تیرا, ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. سمجھنے والے سمجھ جائیں. بس انہیں کے سمجھنے کے لیے میں نے اچھا, یہ چیز ہمیں اختتام پہ پہنچنے کے بعد یاد آئی, تاکہ جو لوگ اینڈ تک رکیں گے ان کو یہ خزانہ ملے گا. بہت شکریہ, خوش رہیے, آباد رہیے, سبوں کو میرا بہت بہت السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ.